بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں ہم اردو جماعت دہم کے مشقی سوالات اور ان کے جوابات حل کریں گے۔ اس پہلے لیکچر میں سبق نمبر 1 اور 2 مرزا محمد سعید اور نظریہ پاکستان یہ اسباق شامل ہوں گے، اور باقی اسباق انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ان کے سوالات اور ان کے جوابات آپ کو بتائے جائیں گے۔ اس لیکچر کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ آج ہم اس میں آپ کو مشقی سوالات کے ساتھ ساتھ جو امتحانی نقطہ نظر سے اہم سوالات ہیں ان کی بھی نشاندہی کروائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سبق نمبر 1 مرزا محمد سعید کے مشقی سوالات کے جوابات حل کرتے ہیں۔ مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ مرزا محمد سعید اپنی ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے، اپنے سکون کے لیے لکھتے تھے۔ وہ اس لیے لکھتے تھے، وہ اس لیے کام کرتے تھے کیونکہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، اور فرمائشی کام انہوں نے ساری زندگی کبھی نہیں کیے۔ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانا چاہیں اور انہیں بھاری بھاری رقوم بھی پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہ دیا، کیونکہ مرزا صاحب کا یہ اصول تھا کہ جو کام وہ کر رہے ہوتے تھے اس کو چھوڑ کر کسی اور کا کام اپنے ذمے نہیں لیتے تھے۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ عزیز طلبہ، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں اس کتاب کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ مذہب اور باطنیت ایک ہی کتاب کا نام ہے۔ اس سے کسی کے ذہن میں یہ الجھن پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ مذہب الگ کتاب ہے اور باطنیت الگ کتاب ہے، بلکہ یہ ایک ہی کتاب ہے، مذہب اور باطنیت۔ جیسا کہ آگے بیان کیا گیا ہے کہ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں اس کتاب کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیز داری تھی؟ مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیز داری تھی۔ مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟ مرزا صاحب نے 2 سال علی گڑھ کالج میں پڑھایا اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابوں پر ہی خرچ کرتے تھے، یعنی کتابیں خریدنے پر ہی خرچ کرتے تھے۔ مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے جواب دیا کہ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، یعنی نہ تو مجھے کسی شہرت کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے دولت کی ضرورت ہے۔ مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کریں۔ ان کا حلیہ یہ تھا: اکہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کترواں مونچھیں۔ ہنستے تھے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے۔ داڑھی مڑی ہوئی اور دھان پان سے آدمی تھے۔ مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ مرزا صاحب کے ناولوں کے نام یاسمین اور خواب ہستی ہیں۔ آئیے اب سبق نمبر 2
نظریہ پاکستان کے مختصر سوالات اور اہم سوالات کے جوابات حل کرتے ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ اس کا جواب ہے کہ بادشاہ اکبر نے ہندوؤں کو بہت ساری مراعات دے رکھی تھیں۔ مراعات یعنی سہولیات، یعنی ان سے ٹیکس اٹھا لیا تھا اور ان کو مذہبی آزادیاں بہت دی گئی تھیں۔ ہندو ملکی سیاست میں دخل دینے لگے اور ملک میں اپنے طور طریقے رائج کرنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی ختم ہوتی نظر آئی۔ سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کامیاب کیوں نہ ہو سکا؟ اس کا جواب کہ ملک کے کچھ با اثر سرداروں کی غداری کی وجہ سے سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ ترکی مسلمانوں کی خلافت کا مرکز تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ جنگ میں شکست کے بعد وہ ترکی کے ٹکڑے نہیں کریں گے، مگر جنگ کے خاتمے کے بعد وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ چنانچہ خلافت کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ اس کا جواب ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ الہ آباد کے مقام پر 1930 میں کیا۔ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ اس کا جواب اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک امت کہا جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ شدھی اور سنگھٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ اس کا جواب ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی، جبکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سنگھٹن کی تحریک شروع کی۔